الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، رمضان اپنی تمام تر برکات کے ساتھ آخری ایام میں ہے، آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ اس آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک بہت مبارک خیر و برکت والی رات ہے، شب قدر، اور اس کی فضیلت، عظمت اللہ نے اپنے کلام میں بتلائی، اور پوری سورت اس رات کے متعلق نازل فرمائی۔ شب قدر کی رات، شب قدر کیا ہے؟ جس میں اللہ کا کلام نازل ہوا، آسمان دنیا پہ آیا، اور اللہ رب العزت بھی فرما رہے کہ تم جانتے بھی ہو اس کے فضائل، اس کی اہمیت، اس کی شان، اس کے اندر آنے والی رحمتیں، برکتیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور اس کی ایک شان یہ ہے کہ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ، اس سے زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اور جس خوش نصیب کو زندگی میں 10 راتیں مل جائیں شب قدر کی، 8 صدیوں سے زائد عبادت، 8 صدیوں سے زائد عبادت، 8 صدیوں سے زائد عبادت، تو کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں زندگی بھر یہ رات نصیب ہوتی ہے۔ سچی ہے میرے عزیزو، ہماری زندگی میں جتنی دولت کی اہمیت ہے، جتنی کاروبار کی اہمیت ہے، اتنی ہماری زندگی میں اللہ کی رحمت کی اہمیت نہیں، نیکی کی اتنی اہمیت نہیں۔ اتنی ہماری زندگی میں نیکیوں کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے 5 سال کی کمائی ایک دن میں، اور ہر شخص سے دستہ رس میں ہے، اور مرد عورت سب کے اختیار میں ہے، 5 سال کی کمائی ایک دن میں، اور اگر اس سے آگے کا نفع مل جائے کہ 10 سال کی کمائی ایک دن میں، اگر یہ اعلان ہو جائے کہ میاں 30 سال کی کمائی ایک دن میں، اور ہر شخص کے دستہ رس میں ہے، جتنا وہ کمائے گا، جتنا مال اکٹھا کرے گا 30 سال میں ایک دن میں کما سکتا ہے۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ 60 سال کی کمائی ایک دن میں، اور یہ کمائی باپ بھی کر سکتا ہے، اور بیٹا بھی کر سکتا ہے، اور بیٹی بھی کر سکتی ہے، اور بیوی بھی کر سکتی ہے، اور بہنہ بھی کر سکتی ہے، 60 سال جتنا کما سکتا ہے ایک دن میں کما لے۔ اور اگر یہ آ جائے اعلان کہ جو جتنی پوری زندگی میں کما سکتا ہے وہ ایک دن میں کما سکتا ہے،
ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ پوری زندگی میں جتنا کمائے گا نا وہ ایک دن میں کما سکتا ہے. بتائیے کیا اہمیت ہوگی اس کی. اور یہاں اللہ کا کلام کہہ رہا ہے تمہاری زندگی ہے کتنی؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. جو تمہاری پوری زندگی کی نیکیاں ہیں وہ ایک رات میں. تمہاری زندگی کتنی ہے؟ اس پوری زندگی کی عبادت اور نیکی ایک رات میں. مال کی اہمیت ہے، کاروبار کی اہمیت ہے، اور اس مال اور کاروبار کی اہمیت کا نتیجہ ہے میرے عزیزو، جب کوئی ایسا سیزن مل جائے اور ایسا سیزن نظر آ جائے تو ایک ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اس سیزن کو پانا ہے. اور جب اس سیزن کو پاتا ہے، ٹارگٹ حاصل کر لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے بتانا نہیں پڑتا کہ مجھے ٹارگٹ مل گیا، سیزن لگ گیا. بتانا نہیں پڑتا. چند ہی سالوں کے بعد اس کا گھر بدل جاتا ہے، اس کی سوسائٹی بدل جاتی ہے، اس کی گاڑی بدل جاتی ہے، اس کے بچوں کا اسکول بدل جاتا ہے، اس کے فنکشن بدل جاتے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے، اس کے تعلقات بدل جاتے ہیں، اس کا پہننا اوڑھنا بدل جاتا ہے. ارے میرے عزیزو، مالی سیزن لگے تو اس کا سب کچھ ہی بدل گیا. بہادر آباد سے ڈیفنس آ گیا، کھارا دار سے کلفٹن پہنچ گیا، لیاقت آباد سے گلشن آ گیا. کاروباری سیزن لگے سب کچھ بدل گیا. سوسائٹی بدلی، گھر بدلا، گاڑی بدلی، بچوں کا اسکول بدلا، معیاری زندگی بدلا، اسٹیٹس بدلا. سیزن جو لگا ہے بتانا نہیں پڑتا کہ اس کا سیزن لگ رہا ہے نہیں لگ رہا، لیکن جب اسے ٹارگٹ مل جائے تو بدل جاتا ہے. میں تو زندگی میں 40 سال سے روزے رکھ رہا ہوں، 30 سال سے روزے رکھ رہا ہوں، 20 سال سے روزے رکھ رہا ہوں، 50 سال سے روزے رکھ رہا ہوں. افطاری بھی ہے، سحری بھی ہے، صدقہ بھی ہے، تراویح بھی ہے، عمرے بھی ہیں، اعتکاف بھی ہے، سیزن بھی لگا رمضان کا. ارے میرے عزیزو، مال کے چند سیزن لگ جائیں سب کچھ بدل جائے. زندگی کے 50 سال روزے رکھے کچھ بھی نہ بدلے. کچھ بھی نہیں تبدیلی آئی، کچھ بھی بدلاؤ نہیں آیا. سیزن نہیں لگتا. اور آپ بھی جانتے ہیں کاروبار ہو، ٹارگٹ نہ ملے تو کہتے ہیں میاں سیزن نہیں لگا. کاروبار ہوا لیکن ٹارگٹ نہیں ملا، کہتے ہیں سیزن نہیں لگا. سیزن تو تب لگے گا جب میرا ٹارگٹ پورا ہوگا، جو میں نے گول بنایا ہے وہ پورا ہوگا. ٹھیک ہے، خرید و فروخت ہوئی، لین دین ہوا، کچھ بکا، کچھ خریدا، لیکن ٹارگٹ نہیں تو سیزن نہیں لگا. تو میرے عزیزو ٹھیک ہے، روزے رکھے، افطاری ہوئی، سحری ہوئی، سب کچھ ہوا، سیزن بھی لگا. سیزن لگ جائے تو رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد 1 سال بھی نہیں، 2 سال بھی نہیں، چلو 10 سال ہی میں میرے عزیزو سب کچھ بدل جاتا ہے. اور سب سے بڑا کیا بدلاؤ آتا ہے اگر سیزن لگ جائے؟ سبحان اللہ. سب سے بڑا کیا بدلاؤ آتا ہے اگر سیزن آ جائے تو؟ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. اللہ کہتا ہے کافر آدمی جو کافر ہے وہ تو ہے اندھا، وہ تو ہے اندھا، اسے تو اپنا کیریئر نظر نہیں آتا. اور اس کے اندھے پن کا حال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہی 60-70 سال کیریئر ہے. اللہ کہتا ہے یہ تو ہے کافر، اس پر تو کفر کی مار ہے، اس پر تو شرک کی مار ہے.
اس پر تو کفر اور شرک کی گندگی ہے، یہ تو اندھا ہے، اسے تو اپنا کیریئر نظر نہیں آتا۔ مسلمان کو اپنا کیریئر کا پتہ تو ہے، لیکن دنیا پرستی کا پردہ اس کی آنکھوں پہ ہے، اور یہ بھی 8 70 80 90 سال کو کیریئر سمجھتا ہے۔ رمضان کا سیزن لگ جائے، آنکھیں کھل جائیں تو حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ میاں کیریئر مرنے کے بعد شروع ہوگا۔ زندگی وہ ہے، زندگی وہ ہے۔ اور بھائی رمضان میں یہ آنکھیں کھل جائیں کہ زندگی وہ ہے، تو بتائیے رمضان سے پہلے اور بعد کی زندگی میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پہلے سب کچھ دنیا کو دیکھ کے کر رہا تھا، رمضان کے بعد سیزن آنکھیں کھلی، سیزن لگا، سمجھ آ گئی میاں دنیا جینے کی جگہ نہیں، دنیا تو آخرت کی زندگی سنوارنے کی جگہ ہے، دنیا تو حقیقی کیریئر بنانے کے لیے ہے۔ آنکھیں اندھی ہیں، بہرا جسے کہیں کہ پردہ پڑا ہوا ہے، خواہشات کا، دنیا پرستی کا، لقمہ حرام کا، غفلتوں کا۔ سیزن لگ جائے نا آنکھیں کھل جائے کر، پھر نظر آتا ہے کیریئر ہے کیا۔ تو میرے عزیزو پھر بچوں کے لیے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں نا، پھر اپنی آدمی ترجیحات بدلتا ہے نا، پھر آدمی زندگی کے مقصد پہ آتا ہے نا، پھر آدمی گناہوں کی گندگیوں سے گھن کھاتا ہے نا، جب پتہ چل جائے کہ میاں کیریئر کون سا ہے، کیریئر بن جائے تو سیزن نہیں لگتا۔ مال کی اہمیت ہے، کاروبار کی اہمیت ہے، اور لگاتا ہے سیزن، اور ٹارگٹ بناتا ہے، اور اس کو حاصل کرتا ہے، اور سب کچھ بدلتا ہے۔ تو میرے عزیزو قرآن تو کہہ رہا ایک رات ایسی آ رہی کہ تمہاری ساری زندگی کی کمائی اور تمہیں ساری زندگی جو اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں وہ ایک رات میں مل سکتی ہیں، لیکن رحمت کی میری زندگی میں اہمیت کتنی، نیکیوں کی میری زندگی میں اہمیت کتنی۔ ذہنیت تو یہ ہے نا کہ رحمت ملی تو کیا ہونا، نہ ملی تب کیا ہونا، نیکی اکٹھی ہو گئی تب کیا ہونا، نہ اکٹھی ہوئی تب کیا ہونا۔ جب ذہنیت ہی یہ ہے تو پھر تو اس آخری عشرے میں جاگنا ہی مشکل ہے، بندگی مشکل ہے، قیام مشکل ہے، دعائیں مشکل ہے۔ جیسے نہ ماننے والوں کی راتیں گزرتی ہیں، گزر رہی ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے نا، زندگی دیکھیے نا، کیسی عبادت، کیسی بندگی، کیسے اللہ کا تعلق۔ لیکن جب رمضان آتا ہے اور پھر رمضان کے بعد آخری عشرہ آتا ہے تو آپ کی اہلیہ کہتی ہیں آپ علیہ السلام لنگی کس لیا کرتے تھے اور ساری رات عبادت میں گزارا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت پہ کھڑا کرتے تھے، اور خود تو کیا کرتے تھے، اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اللہ کے گھر میں بیٹھ جایا کرتے تھے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ساری زندگی ایک مرتبہ کے علاوہ، ایک مرتبہ کے علاوہ ساری زندگی اللہ کے گھر میں آگے بیٹھ گئے۔ قدردانوں میں شامل فرما لے اللہ کریم ہمیں۔ نیکیوں کی اہمیت جانتے تھے کہ نیکیوں کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہاں کے ڈالر پاؤنڈ تو کب تک چلیں گے، درہم دنانیر کب تک چلیں گے، دکان فیکٹری کارخانہ زمینیں کب تک چلیں گی بھائی، اس کیریئر میں تو نیکیاں چلیں گی، وہاں تو کرنسی نیکیوں کی ہوگی، اور بڑی طویل زندگی ہے، وہاں تو اللہ کی رحمت چاہیے ہوگی، اس کے بغیر نہیں زندگی گزر سکتی۔ سچ یہ ہے یہاں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر گزارا نہیں، یہاں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر گزارا نہیں، لیکن ذہنیت یہ ہے کہ دولت سے تو زندگی بنے گی، کارخانے سے تو بنے گی، کاروبار سے بنے گی، نیکیوں سے کیا ہونا ہے۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اعلان، اتنا بڑا پیغام
کہ تمہاری ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، ایک رات کی عبادت ایک طرف، ایک رات کی رحمتیں ایک طرف، لیکن میرے لیے 10 راتوں میں عبادت مشکل، ان چند راتوں میں عبادت مشکل، وہی غفلتوں میں، وہی دکانوں میں، وہی بازاروں میں، وہی سڑکوں پہ گزر رہی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، مہلت پھر نہیں ملتی، یہ موقع پھر نہیں ملتا۔ ذرا تصور کیجیے اپنے دائیں بائیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے دنوں میں، پچھلے رمضان میں، ان دنوں میں زمین کے اوپر تھے اور آج منو من مٹی کے نیچے۔ یہ مہلت بار بار نہیں ملتی۔ صحت اور زندگی پر کوئی اعتماد نہیں، صحت اور زندگی پر کوئی اعتماد نہیں، کب بیماری آ جائے، کب موت آ جائے۔ صحت اور زندگی پر کوئی اعتماد نہیں، کب بیماری آ جائے، کب موت آ جائے۔ آج صحت اللہ نے دے رکھی ہے، خوشحالی دے رکھی ہے، آسانیاں دے رکھی ہیں، عافیت دے رکھی ہے، رمضان ملا ہے، آخری عشرہ ہے۔ کچھ ایسا کر لو کہ حسرت نہ رہے، کچھ ایسا کر لیں کہ حسرت نہ رہے۔ 21 میں جاگنا کیا مشکل، 23 میں جاگنا کیا مشکل ہے، 25 میں جاگنا کیا مشکل ہے، 27 میں جاگنا کیا مشکل ہے، 29 کی طاق کی راتوں میں کیا۔ ارے بھائی، قدردان تو ساری راتوں کو اللہ کے لیے کر دیتے ہیں، کہیں گزر نہ جائے، کہیں اتنا بڑا سیزن، اتنی بڑی کمائی ہاتھ سے نہ نکلے۔ اور کوشش کرتے ہیں غفلتوں میں نہ گزر، اعتکاف نہیں بیٹھ سکا، پھر بھی رات عبادت میں گزرتی ہے، اور صرف نہ اپنی گزرتی ہے، گھر والوں کو بھی اٹھاتے ہیں، بیٹیوں کو، بیویوں کو اٹھاتے ہیں۔ عبادت کی رات ہے، تلاوت میں گزر رہی ہے، ذکر میں گزر رہی ہے، دعاؤں میں گزر رہی ہے، نوافل میں گزر رہی ہے، کمائی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ فرصت بار بار نہیں ملتی، اللہ نے یہ موقع دیا ہے۔ اور بھائی، رمضان تو آتا ہے اور چلا جاتا ہے، آخری عشرے بھی زندگی میں نہ جانے کتنی بار آئے اور چلے گئے، آئے اور چلے گئے۔ آنکھیں کھلی، بدلاؤ آیا، زندگی کے مقصد پہ آئے، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا آخرت کی خاطر جینے کا نام ہے۔ اللہ کی نبی کی بات سمجھ میں آئی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ کتنا اچھا بیج ڈال سکتے ہو، کتنی بڑی اپنی کھیتی کر سکتے ہو، اپنی کھیتی میں کتنی بہار لا سکتے ہو، پھل ملے گا آخرت میں۔ بس اوقات عبادت ہوتی ہے، عبادت رمضان میں ہوتی ہے، آخری عشرے میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن رمضان کا ٹارگٹ نہیں ملتا، رمضان کا گول نہیں ملتا، آنکھیں نہیں کھلتی، بدلاؤ نہیں آتا۔ حضور علیہ السلام کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، رمضان ہو اور بڑی رات مل جائے، رمضان ہو اور بڑی رات مل جائے، رمضان ہو اور بڑی عبادت مل جائے، کون سی عبادت سب سے افضل ہے؟ رمضان ہو اور بڑی رات ہو، کون سی عبادت سب سے افضل ہے؟ یہ رمضان کا ٹارگٹ ہے، یہ رمضان کی اصل کمائی ہے، یہ رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہے، یہ رمضان کا سب سے بڑا گول ہے، نصیب ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، اس رات میں، اس گھڑی میں اللہ سے اپنی معافی کرا لینا، اس رات میں، اس گھڑی میں اللہ سے اپنی معافی کرا لینا، اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کرا لینا۔ اور میرے عزیزو، روٹھی ماں اتنی جلدی نہیں راضی ہوتی جتنا جلدی روٹھا رب راضی ہوتا، اتنا جلدی رب راضی ہوتا ہے۔ مولا کہتا ہے، میرے بندے، تیری گندگیاں بہت، سیاہیاں بہت، تیرے دامن میں ایک بھی نیکی کوئی نہیں، لیکن میرے در پہ آیا ہے، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں۔ ایسا کریم ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے نوازنے کی، بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو میرے عزیزو، گھڑی ہے، موقع ہے، کیا پتا کون کب تک جیتا ہے، کرا لینا معافی۔ اور کیا پتا معافی اور گناہ کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ پھر
اللہ کے دربار میں حاضری ہو جائے، اللہ کے دربار میں حاضری ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے گناہ کیا پھر کر لیا، توبہ کی اور پھر کر لیا، توبہ کی اور پھر کر لیا، اللہ کریم کہتے ہیں میرا بندہ توبہ سچی کرتا ہے، ندامت سچی ہے، شرمندگی سچی ہے، بشری تقاضے کی وجہ سے پھر گناہ کر بیٹھا، لیکن پھر ندامت ہو گئی، پھر غلطی کر بیٹھا، پھر توبہ کر لی، پھر کوتاہی کر بیٹھا، پھر سچی معافی مانگ لی، اس نے معافی مانگنا نہ چھوڑی، میں بھی معاف کرنا نہیں چھوڑوں۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کی اور ٹوٹ گئی، توبہ کی اور ٹوٹ گئی، اور اس نے توبہ کرنا نہیں چھوڑی، میں اسے معاف کرنا نہیں چھوڑوں۔ تو میرے عزیزو، ایسا کریم داتا کون پائے گا؟ کب تک جئیں گے؟ کب تک صحت رہے گی؟ کب تک زندگی رہے گی؟ فضا میں رکھا چراغ ہے بھائی، ایک جھونکی کی دیر ہے، سویا اور صبح نہیں اٹھا، دفتر گیا واپس نہیں لوٹا، سڑک پہ گیا واپس نہیں آیا، ایک جھونکی کی دیر ہے۔ تو میرے عزیزو، سچی توبہ، اے اللہ جو ہوا غلط ہوا، اللہ کرے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ورنہ دل رو جائے، دل میں شرمندگی ہو، اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، بہت ہو گیا، بہت گندگی کی زندگی گزری، تیری نافرمانیاں ہی کرتا رہا، لیکن تیری رحمت، تیری شفقت، پھر بھی کھلایا پلایا پہنایا، عزت دی، نعمتوں کی حد کر دی، مولا اب بس، اب احسان فراموشی نہیں ہوگی، عزم کر لے اور گناہوں سے دستبردار ہو جائے۔ میرے عزیزوں، کب تک سود کھائیں گے؟ کب تک حرام ہوگا؟ کب تک نمازیں چھوٹی ہوں گی؟ کب تک خیانت رہے گی؟ کب تک گھروں میں بے پردگی اور بے حیائی کے تماشے ہوں گے؟ بڑی ہمت ہے اللہ کے غضب سے مقابلہ کرنا، بڑا حوصلہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس رب کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں، اس کی نوازشات سے فائدہ اٹھائیں، سچی ندامت ہو۔ نہیں کہتا مولا تو کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، تیری گناہوں کی بلندیاں آسمانوں کے چھونے لگی، زمین بھر گئی، آسمان و آسمان کی فضا بھی بھر گئی، بلندیاں آسمانوں کو چھونے لگی، ندامت شرمندگی لے کے آیا معاف کر دوں گا، ندامت لے کے آیا معاف کر دوں گا۔ اور کریم مولا کہتا ہے صرف معاف نہیں کروں گا، معاف نہیں کروں گا، تیرے تو سارے ریکارڈ بھی جلا دوں گا تاکہ کبھی تجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو میرے عزیزو، ان دنوں کی اور ان راتوں کی سب سے بڑی عبادت ہے اللہ سے معافی ہو جائے، اللہ سے معافی ہو جائے۔ بہت مبارک وقت ہے، سحری کی گھڑیاں ہیں، راتیں ہیں، شب قدر ہیں، آخری عشرہ ہے، مانگ لیں اللہ سے، اور پھر انہی راتوں میں اللہ سے استقامت بھی مانگ لیں، مولا توبہ میں نے کی ہے، استقامت بھی دے دے، معافی میں نے مانگ لی ہے، اب استقامت بھی دے دے، فیصلہ کروا لیں اللہ سے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے رمضان مل جائے گا، آخری عشرہ مل جائے گا، ٹارگٹ مل جائے گا، ارے سیزن لگ جائے گا۔ سچ کیا ہے؟ آنکھیں کھل جائیں، جیسی توبہ کرتا ہے نا، تو جتنا ان دل کی آنکھوں پہ زنگ ہوتا ہے اور جتنا اس دل کی آنکھوں پہ سیاہی ہوتی ہے، جس نے ساری زندگی کا نقشہ بدلا ہوا ہے، وہ سارا اتر جاتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، زندگی وہ ہے، زندگی وہ ہے، کیریئر وہ ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ زندگی تو وہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی سچی ندامت، توبہ، معافی کی سعادت توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔